بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ کتاب حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلا۔ راستے میں اس نے کسی جگہ پر ایک خوبصورت کوبہ بنا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر خوب خرچ کیا گیا ہے۔ اس کوبہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس کوبہ کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ اس گاؤں میں جا کر معلوم کرے۔ اس آدمی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ گاؤں میں جا کر اس کنویں کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتا وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ بالآخر پتہ کرتے کرتے اس سے ایک ایسے شخص کا علم ہوا جس کی عمر 200 سال تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور ان سے اس کیے کے متعلق سوال کیا۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور وہ اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھ دیں۔ زمیندار وہ کھانا بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لڑکی بھی رہتی تھی۔ جب زمیندار باہر گیا وہ گونگی لڑکی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار کے باورچی نے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ جب زمیندار واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ جب باورچی کھانا رکھ کر چلا گیا تو ایک کالا ناگ اس جگہ پر آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر اس پیالے میں سے دودھ پی کر چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد جب زمیندار واپس آیا اور اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تیار پیالے میں رکھا ہوا دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، مگر زمیندار گونگی کی بات نہ سمجھ سکا اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور سے بھونکا اور مسلسل روکتا رہا، حتیٰ کہ جوش میں آ کر اس نے اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کی۔ زمیندار کو ان دونوں کی حرکتوں پر بڑا تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلانگ لگائی اور جھپٹا مار کر اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ زمیندار یہ سمجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ سے بے تاب تھا، چنانچہ اپنا پسندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آ کر اس نے کتے کو کوئی چیز اٹھا کر مار دی، لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً اپنا منہ پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ اب زمیندار کو اور بھی حیرانی ہوئی تو اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا پیتے ہی مر گیا۔ اس وقت گونگی نے اشاروں سے زمیندار کو سمجھایا کہ اس دودھ میں کالا ناگ کچھ دودھ پی کر چلا گیا تھا جس کے زہر کی وجہ سے یہ کتا مر چکا ہے، اور وہ خود اور کتا اسی وجہ سے تم کو پینے سے روک رہے تھے۔ جب زمیندار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس کی سرزش کی کہ اس نے کھانا کھلا کیوں رکھا تھا۔ اس کے بعد زمیندار نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اوپر کوبہ تعمیر کروا دیا۔ تو محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر اپنے مالک کی جان بچائی۔ حضرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔